السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور صحت والی لمبی عمر دے، اور اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے۔ میری دعا ہے آپ سب کے لیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرا نام علیزہ ہے اور میں اپنی زندگی کی سچی کہانی آپ کے نظر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہانی میری یونیورسٹی کے وقت کی ہے۔ میں تب 18 سال کی تھی۔ شکل و صورت سے خوبصورت اور جوان تھی کہ کوئی بھی مجھے دیکھ کے آسانی سے پسند کر لیتا تھا۔ ایک دن میں یونیورسٹی کے گیٹ سے نکلی تو اچانک ایک نوجوان میرے سامنے کھڑا نظر آیا۔ وہ میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے مجھے پہچانتا ہو۔ میں نے اس پر کچھ توجہ نہ دی، لیکن وہ میرے پیچھے ہو لیا۔ پست آواز اور بچگانہ کلمات سے میرے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ اے خوبصورت حسینہ، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں بہت دنوں سے آپ کو دیکھتا آ رہا ہوں۔ میں خوف اور ڈر کی وجہ سے تیز تیز چلنے لگی تو میرے قدم لڑکھڑانے لگے۔ میری پیشانی پسینے سے شرابور ہو گئی۔ اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش نہ آیا تھا اور میں مدہوش اور انتہائی پریشانی کے عالم میں گھر پہنچی۔ اس واقعے پر سوچتی رہی اور خوف، گھبراہٹ اور بے چینی سے اس رات نہ سو سکی۔ اگلے دن میری یونیورسٹی سے نکلتے وقت میں نے اسے گیٹ کے سامنے پایا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ میں خوفزدہ تھی، اس لیے کسی کو بھی کچھ نہ بتا سکی تھی اور نہ اسے کچھ کہہ پاتی تھی، اس لیے وہ بھی میرے پیچھے آتا تھا۔ وہ اب تقریباً ہر روز پیچھا کرنے لگا، ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کوئی نہ کوئی ذو معنی بات کر کے آگے بڑھ جاتا تھا۔ ایک دن تو اس نے حد کر دی۔ اس نے ایک خط نما لفافہ گھر کے دروازے کے پاس پھینک دیا۔ میں نے اس کو اٹھانے میں خوف محسوس کیا، لیکن ڈرتے ڈرتے اٹھا لیا کہ اگر میں نہ اٹھاؤں گی تو کسی اور کے ہاتھ لگ جائے گا۔ میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ میں نے اسے کھولا اور پڑھا تو اس میں محبت بھرے کلمات تھے، جنون عشق کے دعوے تھے، اور مزید جو اس نے مجھے تنگ کیا اور پریشان کیا تھا، اس کی معذرت کی تھی، بار بار معافی مانگی تھی۔ میں نے کاغذ پھاڑا اور پھینک دیا۔ کچھ دیر بعد میرے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے کال ریسیو کی تو اچانک وہی نوجوان خوبصورت کلام سے بول رہا تھا۔ آپ نے خط پڑھ لیا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا اگر تم نہیں سدھرے تو میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں گی اور نقصان تمہارا ہوگا، اور میں نے فون بند کر دیا۔ 1 منٹ بعد دوبارہ فون کر دیا۔ پیار جتانے لگا کہ میرا مقصد بڑا نیک ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے، اور کہنے لگا کہ وہ بڑا مالدار ہے۔ عنقریب میرے لیے وہ ایک خوبصورت گھر بنائے گا اور میری تمام خواہشات کو پورا کرے گا۔ مزید کہا کہ وہ اکلوتا ہے، اس کے خاندان سے کوئی باقی نہیں بچا۔ المختصر، اور اس پر میرا دل نرم پڑ گیا۔ بات چیت کرنے لگی اور بے تکلفی اختیار کرنے لگی۔ اب میں ہر وقت اس کے فون کی منتظر رہتی۔ یونیورسٹی سے نکلتے وقت اس کو تلاش کرتی کہ شاید اس کو دیکھ پاؤں، لیکن بے سود۔ ایک دن یونیورسٹی سے نکلی تو اچانک وہ میرے سامنے تھا۔ میں خوشی سے پھٹ پڑی۔ میں اس کی دعوت دینے پر اس کے ساتھ گاڑی میں گھومنا شروع کر دیا۔ میں گاڑی میں بیٹھ کر اس کی طرف دیکھتی رہتی اور وہ میری طرف دیکھتا رہتا۔ میں اس نوجوان کی بے حد دیوانی ہو چکی تھی۔ محبت اور پیار، پاگل پن شروع ہو چکا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں محض اس نوجوان کا پکڑا شکار بن چکی تھی۔ میں نے بہت مرتبہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں آنا جانا شروع کر دیا، لیکن اس وقت جب اس کے گھر والے گھر پر نہیں ہوتے تھے، میں سب سے عزت والی چیز کو کھو بیٹھی تھی۔ اس نوجوان کی محبت میں ہر درد اور اذیت کو خوشی سے برداشت کر چکی تھی۔ جب جذبات کچھ ٹھنڈے پڑے تو میں پاگلوں کی طرح اپنے کپڑوں کی جانب بڑھی۔ مجھے اس وقت شدید شرمندگی اور پچھتاوا ہو رہا تھا۔
میں نے روتے ہوئے اس سے گلہ کیا کہ تم نے یہ میرے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ بولا، تم ڈرو نہیں، تم میری بیوی ہو۔ میں نے پوچھا کہ میں تمہاری بیوی کیسے ہوں؟ تم نے میرے ساتھ نکاح تو نہیں کیا؟ میں عنقریب تم سے نکاح کر لوں گا۔ میں بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی اپنے گھر پہنچی۔ میری پنڈلیاں میرا بوجھ اٹھا نہیں رہی تھی۔ یا الہی، یہ میں نے کیا کر دیا؟ کیا میں پاگل ہو گئی تھی؟ مجھ پر کیا مصیبت پڑی تھی کہ اس نوجوان کے ہاتھوں اپنی عزت خود ہی لٹوا بیٹھی؟ میں روتی اور کڑوے اشک پیتی۔ میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور انتہا درجے کی بدحال ہو گئی۔ گھر والوں میں سے کوئی بھی اصل معاملے تک نہیں پہنچ سکا، لیکن میں ایک وعدے سے لٹکی تھی کہ اس کا میرے ساتھ شادی کا وعدہ تھا۔ کئی دن بیت گئے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اچانک ایسا حادثہ ہوا جس نے میری زندگی داؤ پر لگا دی۔ 1 ماہ بعد میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ ہاں، یہ اسی کا نمبر تھا۔ میں جھٹ سے کال ریسیو کی تو دور سے اس کی آواز آ رہی تھی اور مجھے کہہ رہا تھا، میں ایک اہم کام کے لیے تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں خوش ہو گئی کہ اہم کام کا مطلب تو شادی کے امور کو ہی انجام دینا ہوگا۔ میں اس کی بتائی گئی جگہ پر پہنچ گئی جہاں وہ اپنی گاڑی میں موجود تھا۔ میں اس کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن یہ کیا، وہ تو انتہائی ترش روئی سے پیش آیا۔ اس کے چہرے پر لاپرواہی اور نفرت کے تاثرات تھے۔ وہ کہنے لگا کہ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو کہ میں تمہارے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، اور ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے کہ میرے نزدیک تمہاری حیثیت ایک طوائف سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم چاہو تو ہم بغیر کسی قید کے اکٹھے رہیں گے۔ تمہارے بحیثیت طوائف تمام حقوق پورے کروں گا۔ میں نے لاشعوری طور پر ہاتھ اٹھا دیا اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ میں نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا کہ میں سمجھتی تھی کہ تم اپنی غلطی کی اصلاح کرو گے، لیکن تم ایک انتہائی کمینے اور غلیظ انسان ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں اس کی گاڑی سے نیچے اتر آئی اور رونے لگی۔ اس نے شیشے میں سے سر باہر نکال کر آواز دی، بولا، تھوڑی دیر مہربانی فرما کر رکیں، میرے پاس تمہارے لیے ایک عمدہ گفٹ ہے۔ تو میں نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک سی ڈی تھی۔ وہ اسے بے باکانہ اپنے انگلیوں کے کناروں سے اٹھائے ہوئے تھا اور متکبرانہ الفاظ اور شیطانی مسکراہٹ سے کہہ رہا تھا، میں عنقریب اس سی ڈی کے ذریعے تجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دوں گا۔ میں نے انتہائی خوفزدہ ہو کر اور کپکپاتے جسم کے ساتھ اس سے سوال کیا کہ اس سی ڈی میں ایسا کیا ہے؟ وہ بولا، میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو اور ایک بار دیکھو کہ اس سے سی ڈی میں کیا ہے۔ وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے ایک بار پھر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی میں لگی اسکرین کے ذریعے وہ مکمل ویڈیو دکھائی جس میں وہ لمحات قید تھے جب ہمارے درمیان وہ حرام کام ہوا تھا۔ وہ اس میں ریکارڈ تھا اور میری حالت اس وقت ایسی تھی کہ جیسے ابھی بے ہوش ہو کر گر پڑوں گی۔ میرا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا اور میرے آنسو بے اختیار بہتے جا رہے تھے، لیکن میں نے ہمت کر کے اس سے صرف اتنا کہا، او بزدل، تم نے یہ کیا کیا؟ او گھٹیا انسان، کیوں کیا یہ سب میرے ساتھ؟ اس نے کہا، وہاں پر خفیہ کیمرے نصب تھے جو ہر حرکت اور پست آواز کو ریکارڈ کر رہے تھے۔ اب تم میری غلام بن کر رہو گی، جیسا میں کہوں گا ویسا کرو گی۔ پھر اس ظالم شخص نے گاڑی کے اندر ہی میری عزت کو تار تار کیا۔ میں رونے اور چلانے لگی، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ میں لٹی پٹی عزت کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ میں بے بس ہو چکی تھی۔ یہ صرف اب میرا معاملہ نہ تھا، میرے گھر والوں کو بالکل اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ میرے گھر والے بالکل اس بات سے بے خبر تھے۔ گھر والے بلکہ پورے خاندان کی عزت داؤ پر لگ چکی تھی۔ اب میں اس کے ہاتھ میں قیدی بن چکی تھی۔ وہ مجھے ایک آدمی سے دوسری کی طرف منتقل کرتا رہتا اور رقم بٹورتا۔
میں دلدل میں گر چکی تھی اور زندگی تباہی کی طرف لے جا چکی تھی، جبکہ میرے گھر والے میرے کرتوتوں سے بے خبر تھے۔ انہیں مجھ پر مکمل بھروسہ تھا، لیکن اس ظالم شخص نے ایک دن وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل کر دی۔ ویڈیو پھیل گئی اور میرے چچا کے بیٹے کے ہاتھ لگ گئی، اور پھر سارا معاملہ کھل گیا اور راز فاش ہو گیا۔ میرے ماں باپ اور سارا خاندان کو پتہ چل گیا۔ رسوائی سارے شہر میں پھیل گئی اور ہمارا گھر شرمندگی سے لتھڑ گیا۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑی ہوئی اور اسی ظالم کے ہاتھوں مزید برباد ہونے کے لیے پہنچ گئی، کیونکہ اس کے سوا اب میرا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اب میں اس دھندے میں مکمل طور پر داخل ہو چکی تھی۔ معاشرے نے مجھے ایک نام دے دیا، طوائف کا نام۔ اب میں ایک طوائف کھلاتی ہوں۔ میرے شب و روز اسی نام کے دھندے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس دوران مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے والدین اور بہنیں دوسرے شہر میں نقل مکانی کر گئے ہیں، لیکن رسوائی بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتی رہی اور میں ذلت میں ڈوبی بدکار عورتوں کے درمیان رہنے لگی، اور اس کا ذمہ دار یہ گھٹیا شخص تھا۔ کسی روبوٹ کی طرح وہ مجھے حرکت دیتا، میں خود کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ نوجوان مجھ سمیت متعدد گھروں کی تباہی اور اٹھتی عمر کی دو شیزاؤں کی مستقبل کی ویرانی کا باعث بنا تھا۔ میں اس ماحول سے تنگ آ چکی تھی۔ کبھی کبھار میرا دل ڈوبنے لگتا تھا۔ میں بے بس تھی، میرے پاس اس گندی جگہ کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہ تھا۔ پھر میں سوچ کر تنگ آ گئی کہ اب یہاں سے کیسے جان چھڑواؤں۔ پھر میں نے ایک حتمی فیصلہ کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی میں مطمئن ہو گئی، جیسے اندر ہی اندر سکون محسوس ہونے لگا۔ اب میرا مکمل انتقام لینے کا ارادہ تھا۔ اگلی ہی رات وہ میرے جسم کے ساتھ بھیانک کھیل کھیلنے کے لیے آیا۔ وہ نشے سے دھت تھا، اسے اپنی آس پاس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور اس کو چھرا گھونپ دیا۔ وہ پہلے ہی وار میں ختم ہو گیا۔ میں نے انسانی صورت میں ایک شیطان کو قتل کر دیا تھا، مزید معصوم لڑکیوں کو اس کی برائی اور چنگل سے بچا لیا تھا۔ میرا انجام یہ ہوا کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ اب میں پابند سلاسل اور سلاخوں کے پیچھے ہوں۔ عمر قید کی سزا مکمل ہونے میں چند سال باقی ہیں، لیکن میں ذلت اور محرومی کے گھونٹ پی رہی ہوں۔ اپنے فعل بد پروار اپنی زندگی پر سخت شرمندہ ہوں، جس میں سراسر میرا اپنا ہی قصور تھا۔ میں نے اپنا یہ قصہ سپرد قلم کر دیا ہے، تاکہ ہر بھولی اور معصوم لڑکی اس کہانی سے عبرت اور نصیحت پکڑے، جو ناکام اور بدنام عاشقوں کے جھوٹے اور بھڑکیلے الفاظ کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں، جن کے راستے پر چل کر رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔